ہو یا اپنوں سے جڑے رہنا ہو، آج میں ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے آیا ہوں جو محض ایک پالیسی کا معاملہ نہیں بلکہ ہمارے ملک کے مستقبل کا سوال ہے۔ آن لائن تحفظ ایک ایسا چیلنج جس پر خاموش رہنا تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ آج کل کے دور میں جب ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے، یہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو نوجوانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس طاقتور میڈیا کا صحیح استعمال کریں۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہمارے نوجوانوں کو اپنے خوابوں کو حقیقت بننے کا شاندار موقع فراہم کرتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ میرے خیالات سے اختلاف رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہمارے نوجوانوں کو معاشرتی تعلقات سے دور کر رہی ہے، لیکن یہ سوچ مکمل طور پر سطحی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آن لائن دنیا صرف ایک اسکرین یا ایپ تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک وسیع اور متحرک جڑنے کا ذریعہ ہے جس سے نہ صرف دنیا بھر سے بات چیت کر سکتے ہیں بلکہ اپنی صلاحیتوں کو بھی نکھار سکتے ہیں۔ میڈم اسپیکر، جب میں اس اہم موضوع پر بات کر رہا ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ آج بھی وہ لوگ ہیں جو اسی کوشش میں ہوں گے کہ کسی نہ کسی طرح یہ مسئلہ بھی ہمارے حکمرانوں پر ڈال دیا جائے۔ یہ آن لائن تحفظ یعنی انٹرنیٹ پر ہماری معلومات، ہماری شناخت اور عزت کی حفاظت ہے۔ آئیے اس ایوان سے یہ عہد کریں کہ ہم آن لائن تحفظ کو صرف ایک مسئلہ نہ سمجھیں بلکہ اس کے فروغ کو اپنے اجتماعی مقصد کا حصہ بنائیں، کیونکہ جب تک ہمارے نوجوان محفوظ نہیں، ان کا خواب حقیقت میں نہیں بدل سکتا۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ شکریہ۔ بہت خوب، یہ تھے محمد علی منصور۔ حکیم صاحب کا قول ہے، خیال رہے کہیں اخلاق کے پھول مرجھا نہ جائیں، اس لیے آپ جب بھی موبائل یا انٹرنیٹ استعمال کریں تو اخلاقی حدود کے اندر رہ کر استعمال کریں، اور اگر آپ ایک دن موبائل سے دور رہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ حقیقی زندگی کے تعلقات اور تجربات کتنے قیمتی ہیں۔ والدین، بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا کسی نعمت سے کم نہیں۔ میں ملتمس ہوں فاطمہ شہباز سے کہ وہ ایوان کو بتائیں کہ وہ انٹرنیٹ کے استعمال کے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ آپ کے ہاتھوں کی جنبش پرجوش استقبال ہی زندہ دلانے لاہور کی پہچان ہے۔ فاطمہ شہباز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمدرد نونہال اسمبلی کا آج کا اجلاس نونہالوں کے آن لائن تحفظ کو فروغ کے موضوع پر بلایا گیا ہے۔ یہ موضوع بہت اہم اور موجودہ وقت کے لحاظ سے بحث طلب ہے، کیونکہ آج کے دور کے بچے آن لائن دنیا میں بہت وقت گزارنے لگے ہیں۔ میڈم اسپیکر، سوال پیدا ہوتا ہے کہ آن لائن تحفظ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آن لائن تحفظ کی ضرورت اس لیے پیش آئی گئی ہے کیونکہ آج کے دور کے بچے انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وقت گزارنے لگے ہیں۔ میڈم اسپیکرز، ان خطرات میں سے کچھ خطرات یہ ہیں: آن لائن ہراسانی، آن لائن جاسوسی، آن لائن دھوکہ دہی اور آن لائن مواد کا غیر مناسب استعمال۔ میڈم اسپیکر، اب مسئلہ یہ ہے کہ ان خطرات کی تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو میڈم اسپیکر، میرے خیال میں درج ذیل اقدامات ہیں جن کا کیا جانا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ریاست اور والدین کی طرف سے بچوں کو آن لائن تحفظ کی تعلیم دی جانی چاہیے۔ دوسرا کام، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ میڈم اسپیکر، تیسرا کام جو والدین کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اپنے بچوں کو آن لائن ہوتے وقت موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر کسی بھی سائٹس یا اپلیکیشن کا استعمال کرتے وقت جو خطرات لاحق ہوتے ہیں ان سے اپنے بچوں کو بخوبی آگاہ کریں۔ چوتھا کام،
جو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی آن لائن حفاظت کے لیے مناسب سافٹ ویئرس اور ٹولز کا استعمال کریں۔ میڈم اسپیکر، انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون نے بے شک بچوں کی زندگیوں پڑھائی کے معاملے میں بہت آسان بنا دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سے خطرات بھی لاحق ہیں۔ میڈم اسپیکر، آج کے نونہال انٹرنیٹ پر مختلف قسم کے مواد سے رابطہ کرتے ہیں جو ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر بچوں کی مختلف قسم کے مجرموں سے بھی خطرہ لاحق ہیں جو ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میڈم اسپیکر، نونہالوں کے آن لائن تحفظ کے فروغ کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ والدین اور ریاست کو چاہیے کہ بچوں کے آن لائن تحفظ اور نگرانی کے لیے ہر ضروری اور ممکن اقدامات کیے جانے چاہیے، کیونکہ یہ بچے ہمارے دیش کا مستقبل ہیں۔ آج اگر یہ نونہال محفوظ ہیں تو جان جائیں ہمارا مستقبل بھی محفوظ ہے۔ اگر یہ بچے غیر محفوظ ہیں تو ہمارا مستقبل بھی غیر محفوظ ہے۔ سن اے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو سن اے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں۔ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے۔ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے۔ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھی فاطمہ شہباز۔ حاضرین سے التماس ہے کہ مقررین کو دل کھول کر داد دیجیے۔ حکیم صاحب کا قول ہے، وقت اللہ کی امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال عبادت ہے۔ انٹرنیٹ سے سیکھیے ضرور، مگر آن لائن سرگرمیوں میں اپنا وقت ضائع مت کیجیے، کیونکہ آپ ایک عظیم داستان اور تعمیر قوم کا حصہ ہیں۔ اپنے وقت کو مطالعہ، ذکر و افکار اور تعمیری کاموں میں صرف کیجیے۔ ادب اور سوچ میں انقلاب لائیے، اسلامی معاشرہ تشکیل دیجیے۔ دل درد مند بن کر مخلوق خدا کی خدمت کیجیے۔ دعوت خطاب دے رہی ہوں مناہل طارق کو۔ آپ کے مکتب کا نام ہے وکٹوریہ گرلز ہائی اسکول بھاٹی گیٹ۔ ہاتھ سے ہاتھ ملائیے اور استقبال کیجیے نونہال مناہل طارق کا۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ محترم حاضرین، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں، اور وہ ہے بچوں کے لیے آن لائن تحفظ۔ جناب والا، آج کی دنیا ڈیجیٹل دور میں داخل ہو چکی ہے، جہاں انٹرنیٹ نے ہماری زندگیوں کو سہل بنایا ہے اور اب انٹرنیٹ ہماری زندگیوں کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کے لیے خطرات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ جناب والا، بچوں کا اپنی آن لائن سرگرمیوں میں حصہ لینا ایک عام سی بات ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے سب کے ساتھ کیا خطرات منسلک ہیں؟ جناب والا، وہ سوشل میڈیا، ویڈیوز اور گیمز کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں۔ جناب والا، آن لائن کی دنیا میں بچوں کو مختلف قسم کے خطرات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ سائبر بلنگ، غیر مناسب مواد اور پرائیویسی کی خلاف ورزیاں وغیرہ۔ جناب والا، بچے معصوم ہوتے ہیں، انہیں آن لائن دنیا کی حقیقتوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اس لیے یہ والدین اور اساتذہ اور خاندان کے دیگر افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں آن لائن دنیا کی حقیقتوں کے بارے میں آگاہ کریں، انہیں یہ سکھائیں کہ وہ کس طرح اپنی پرائیویسی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جناب والا، بچوں کے لیے ایسے سافٹ ویئر اور اپلیکیشن انسٹال کرنی چاہیے جو ان کی آن لائن سرگرمیوں کو محفوظ رکھیں۔ جناب والا، ہمیں بچوں کے ساتھ کھل کے بات کرنی چاہیے،
वालिदैन को चाहिए कि उन्हें ये सिखाएं कि जब भी वो किसी अजीब सूरत हाल का सामना करें तो उन्हें फ़ौरन आपसे बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया की बातें सुनो मगर अपनी हदें हमेशा जानो। सोशल मीडिया की बातें सुनो मगर अपनी हदें हमेशा जानो। कोई भी कहे राज रखो ये बात, फ़ौरन बता दो बड़ों को ये बात, ताकि बच्चों आपको खूबसूरत और खुशगवार ऑनलाइन माहौल मिल सके। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनके ऑनलाइन सरगर्मियों पर नज़र रखें और उनके साथ बात करें और उनके सवालात के जवाबात दें। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अब बच्चों की हिफाजत हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। आइए इस बात का इरादा करते हैं कि हम अपने बच्चों को ऑनलाइन माहौल फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ है तुम्हारा हक, ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ है तुम्हारा हक, महफूज रहना है असली सबक, समझदारी से करना इस्तेमाल, तभी बनेगी ये दुनिया कमाल। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थी मनाहिल तारिक।